مقدمہ تاریخی اعتبار سے 7 ذو الحج کا دن ہمارے شیعہ امت کے لیے ایک انتہائی مغموم اور معنی خیز موقع ہے۔ اسی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام نے شہادت پائی۔ امام محمد باقر پانچویں امام شیعہ تھے جنہوں نے اپنی علمی خدمات، دینی بصیرت اور تہذیبی و فکری ترقی کے ذریعے اسلامی تہذیب کو نئے عروج تک پہنچایا۔ ان کی شخصیت اور آثار پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکہ قارئین کو اس روز کی اہمیت، امام محمد باقر کے حالات زندگی، ان کے علمی کارنامے، ان کی شہادت کے اسباب اور اثرات جاننے میں مدد ملے۔ ولادت و نسب امام محمد الباقر علیہ السلام کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہی افضل الحج سنہ 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اب کے نانا حضرت امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے کربلا میں بے مثال قربانی دی اور شہید ہو کر اسلام کی آزادی و حقانیت کی راہ میں اپنا خون نچھاور کیا۔ اس کے بعد اب کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ و مدینہ میں سخت اعوال اور اذیتوں کے باوجود دین کی خدمت جاری رکیان کی ولادت سے ہی اب کو ایک مخصوص عظمت اور کرامت کا علم تھا۔ اب کی مادر فاطمہ بنت الحسین نیز اب کی دائل باونسب تھے جنہوں نے آپ کی ابتدائی تربیت اور پرورش میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی تربیت و روحانی ماحول امام محمد باقر نے اپنی ابتدائی عمر کے دنوں میں خاندان اہل بیت کے اسوہ حسنہ سے علمی اور روحانی تربیت حاصل کی۔ نبوت و امامت کے نور سے مسرور یہ خاندان قرآن و سنت پر مبارک دستن شفقت رکھتا تھا، جس کے سبب امام باقر نے بچپن ہی سے دین حق کو پہچانا۔ آپ کے گھر میں مجلس درس منعقد ہوتی رہتی تھی جہاں بزرگ علماء و فقہا آپ کے والد اور آپ کے نانا امام حسین کے اقوال اور احادیث سنتے رہتے تھے۔ اس ماحول نے نوجوان محمد باقر کی علمی استعداد کو پروان چڑھایا اور انہیں اہل بیت کی مخصوص فقہی اور تربیتی روش سے روشناس کیا۔ علمی خدمات اور اصل امام باقر امام محمد باقر کا زمانہ سلطنت اموی سے عباسی عہد خلافت کے عہد وسط میں داخل ہوا۔ انہی سالوں میں اسلامی ریاست نے فکری و عملی کشمکش کا سامنا کیا۔ امام باقر نے علمی میدان میں ایسے خدمات انجام دیں کہ زمانہ اسلام کی ثقافتی و فکری بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ اپنے خاص طور پر فقہ، تفسیر، اخلاق، فلسفہ، فقہی اصول اور حدیث کی اصلاح و تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس دور میں ان کے مکتب سے جن نامور علماء نے تربیت پائی ان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد بن مسلم، ابو خالد بن زید، یحییٰ بن اقسم اور متعدد دیگر نامور فقہا شامل ہیں جنہوں نے بعد ازاں شیعہ فقہ و شریعت کو مستحکم کیا۔ امام باقر نے فقہ میں اجتہاد اور قیاس کے اصول کو نمایاں طور پر فروغ دیا۔ اب کے جملہ ارشادات، مباحث اور گفتگویں اہل حدیث اور اہل کلام کو بھی متاثر کرتی رہیں۔ اپنے اہل سنت کے معاصرین جیسے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے مقدمات سنے اور ان کے ساتھ علمی مباحث کیے، جو ظاہر ہے کہ امام باقر کے علمی وقار کا ثبوت ہے۔ اسی علمی شہرت کے باعث اب کو الباقر لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہے علم کا چاک کنندہ ہوا، وہ جو علوم کے اسرار اور رموز کو ظاہر کرتا ہے۔ مؤثر تفسیر اور حدیث امام باقر نے تفسیر اور حدیث کی تشریح و توضیح میں بھی بے پناہ خدمات سر انجام۔ دب کی مجلس میں رسول اللہ کے اقوال اور صحابہ کرام کی روایات کی کتب اور شادات زیر بحث۔ اتاس ڈور میں اموی خلافۂ دین کو اپنی مخالفت کی وجہ سے سیاسی طور پر مشکلات کا سامنا تھا، مگر امام باقر نے فکر اسلامی کو مضبوطی سے سنبھال رکھا، اپنے صحیح احادیث کا چناؤ اور اس میں ذوف اور قوت کی پہچان کے طریقے سکھائے۔ اسی وجہ سے آپ کو شیعہ علماء شیخ علینا بھی کہتے ہیں۔ اب کی حدیثوں پر امام جعفر صادق نے بھی اپنا فکری خزانہ استوار کیا، جو بعد ازاں اہل تشیع کے فقہی مباحث کا بنیادی درود تھا۔ امام باقر ابان تفسیر قرآن مجید بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے قرآن کو اس کے فصاحت و بلاغت کے اندر سے سمجھایا اور ہر آیت میں مشتمل حکمتوں کو واضح کا ضمن میں اپنے علم الاسباب، آیات کے نزول کے اسباب اور آیات کے تفسیری مقاصد کو کھول کر رکھ دیا۔ آج بہت سی شیعہ و سنی تفاسیر میں جب پوچھا جاتا ہے کہ مفہوم آیات کی سند کیا ہے، تو امام باقر کے اقوال اور تفسیر کو بطور مرجع لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے قرآن کے اخلاقی، فقہی و سیاسی پہلوؤں کو بھی موجودہ دور کے مسائل سے روشناس کروایا۔ اخلاقی و تربیتی پہلو امام باقر
نے نہ صرف علمی بلکہ اخلاقی طور پر بھی امت مسلمہ کو رہنمائی فراہم کی۔ اب کا مقصد صرف علم کا انبار جمع کرنا نہ تھا، بلکہ عملی زندگی میں اس علم کی تکمیل و اطلاق بھی تھا۔ اپنے عوام الناس کو تقوی، ورع، صبر و شکر اور حسن اخلاق کی تل نون کی اپنے فرمایا کہ الاسلام الفا خلاق ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق سے دین حق کو نمایاں کرے، اپنے مستحقین کی مدد، یتیموں کی پرورش اور نیازمندوں کو شرافت و عزت سے خوراک و ویہن کی فراہمی پر زور۔ داس سے قبل امام جو زمانہ تھے ان کے حالات و واقعات بھی اسی تربیتی ماحول کو تقویت فراہم کرتے تھے جس نے شیعہ و سنی دونوں میں متوازن معاشرتی اقدار کو فروغ دیا۔ امام محمد باقر ع کی خطبات اور حکمت آمیز باتیں آج بھی شعوری و عملی رہنمائی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اپنے فرمایا آنو اما الماما درو علی الکافر نو الجیل، یعنی امام وہ درو و موتی ہے جو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکل کر رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کلمات آج بھی ہر دور میں مسلمانوں کو اپنے پیش نظر رکھنے چاہئیں۔ اسی طرح اپنے فرمایا اللو آموے اجائلن فن الدعان اللہ اول من ایلن السعراورن، جو ایک مستحکم روحانی کیفیت اور آخرت میں کامیابی کا بیان ہے۔ امام باقر ع میں صرف اپنی امامت تک محدود نہیں رہے بلکہ صحابہ و تابعین تک امت مسلمہ کو روشنی فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹسواس حالات اور خلافائے وقت۔ امام باقر ع کا دور حکومت اموی، عمرانی و سرکاری سے عباسیوں کے عہد وسط میں واقع ہوا۔ اموی خلافت نے اہل بیت ع پر سختی زیادتی کی اور ان کی سیاسی و سماجی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے واسطے طرح طرح کے اقدامات کیے۔ اس دور میں اہل سنت کا تنازع بڑھ رہا تھا اور خوارج کا فرقہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ ایسے میں امام باقر ع نے نہایت حکمت عملی کے تحت اہل بیت ع کے موقف کو علمی و تربیتی محاذ پر استوار کیا اور عوام الناس کو آخرت و معرفت کے سفر کی دعوت دی۔ عباسی خلفاء نے ابتدا میں خود کو اہل بیت ع کے نزدیک بنانے کی کوشش کی، لیکن جب امام باقر ع نے خلافت کے غلط اقدامات، دنیاداری اور ظلم و ستم پر تنقید شروع کی تو عباسی حکام نے اب کو نظر بد سے دیکھنا شروع کیا۔ اس ضمن میں خاص طور پر منصور عباسی دورن خلافت 1306-157 ہجری کا دور قابل ذکر ہے۔ منصور نے امام باقر ع کو زیر نظر رکھنے کے لیے سختی اور نگرانی کا عمل جاری رکھا۔ متعدد مرتبہ امام باقر ع کے مکتوبات، خطوط اور مکاتیب ضبط کیے گئے اور اب کے شاگردوں خصوصاً محمد بن مسلم اور ابو خالد بن زید کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیاسی و سماجی دباؤ کی روشنی میں امام باقر ع نے امت کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا، اپنے عوام اس سے رابطہ کم نہیں کیا بلکہ چھپ چھپ کر اپنی علمی محافل منعقد کی اور ایک نیا علمی انقلاب برپا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت ع نے بعد میں بھی یہی حکمت عملی اپنائی اور اظہار دین حق کو علمی محاذ پر منتقل کیا۔ دوسری جانب امام باقر ع نے خلافت وقت سے کبھی مکاتبت میں بے ادبی نہیں کی بلکہ خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنایا، اپنے امت کو سچ بولنے، عدل و انصاف قائم کرنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ علم و عمل میں توازن۔ امام باقر ع کے اندر علم و عمل کا توازن ہر صورت میں قائم دل تھے۔ اپنے دنیا میں علمی مشاغل اور اباعث کو جاری رکھتے ہوئے زہد و ورع اور تزکیہ نفس بھی جاری رکھا۔ ہمیں آپ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے العلم بالشقی و السعید، علم انسان کو آت و سعادت کی راہ پر لے جا سکتا ہے یا شقاوت و نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی منسلک۔ حواس توازن کی بدولت امام باقر ع نے نہ صرف فقہ و حدیث کے خزانے کھولے بلکہ عملی اسلامی زندگی کا حقیقی تصور بھی پیش کیا۔ آج کے دور میں نوجوانوں کو بھی دانش و عمل سے متوازن رہنے کی تلقین اسی شخصیت حیات سے ملتی ہے۔ امام کی شخصیت میں تصوف کا پہلو بھی واضح تھا، اپنے صوفی حلقوں کے بعض بزرگوں سے بھی روابط رکھے اور ان کے اندر تصوف کے ٹھوس و حقیقی معنی واضح کیے۔ اگرچہ امام باقر ع نے کبھی خود کو متمول صوفی کہا، نہ کسی پر ریاستی حمایت ظاہر کی، مگر آپ کی عملی سادگی، بے نیازی، ذکر و مراقبہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت نے آپ کو صوفی رہنماؤں میں مستقل مقام دلاوا۔ اس ضمن میں امام باقر ع نے فرمایا لا یسلم العبد حتی ذل نفسه، یعنی بندہ اس وقت تک کامل طور پر محفوظ نہیں ہوتا جب تک اپنی نفس کو ذلت آمیز نہ کرے۔ اس سے ہمیں زہد و تقوی اور خضوع و خشوع کی عملی تصویر ملتی ہے۔ شہادت امام محمد باقر ع امام محمد باقر ع نے اپنی عمر
मुबारका में तकरबा बुर्स गुजारे और 7 ज़ू उल-हज सना 113 हजरी को मदीना मुनव्वरा में शहादत पाई। अब के अहद शहादत के सिलसिला में रवायत है कि मंसूर अब्बासी ने आपके रिज़्क़ और रोज़ी में मुदाखलत करके जहरीला खाना भेजा। इमाम बाक़िर ऐन ने फरमाया, तो रिज़्क़ अल्लाह है और वही मुझे बख्शता है, लेकिन जहरीला ताम खाने के बाद अब बदरजा उत्तम बीमार हुई। अब की शिफा के लिए अहले बैत ऐन ने दुआ की, मगर मुक़द्दर इलाही को टाला न गया। सी दौरान अब का विसाल हुआ और अपने चिश बसीरत से आखिरियन घड़ों में अपनी उम्मत को खैर व सलाह की हिदायत का पैगाम दाइब की ज़ियारत पर मुख्तार मदीना हज़रत सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने शिरकत की और जनाजे की नमाज अदा की। इमाम बाक़िर ऐन को मदीना के मशहूर कब्रिस्तान बक़य में सुपुर्द खाक किया गया, जहां आज भी हर साल शिया और सुन्नी अक़ीदतमंद ख़वातीन व हज़रात दुरूद व सलाम भेजने आते। आओ शहादत का फ़लसफ़ा व असरात इमाम बाक़िर ऐन की शहादत ने मस्जिद नबवी व मदीना मुनव्वरा में मातम व अज़ा की फ़िज़ा कायम कर दी। अहले बैत ऐन ने इस दिन के सोग को मनाते हुए उम्मत को आगाह किया कि इमाम पंजुम की शहादत सिर्फ एक फ़र्द की जुदाई नहीं, बल्कि इल्म व हिकमत के अंबार के ख़ात्मे के मुतरादिफ है। अपने अपने आमन शहादत में उम्मत को बताया कि जहां भी हक़ का सिलसिला कायम रहेगा वहां अहले बैत ऐन का लहू जिंदा रहेगा। इसीलिए सालहा साल से 7 ज़ू उल-हज को अज़ादारी व मजालिस इल्मी का सिलसिला जारी है। अब की शहादत का सानवी असर ये हुआ कि इमाम जफ़र सादिक़ ऐन को ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने वालिद के मकतब को आगे बढ़ाएं, जबकि इमाम बाक़िर ऐन ने इल्म व शरीयत के बुनियादी उसूल मुतय्यन किए। इमाम सादिक़ ऐन ने उन्हीं को मज़ीद वसअत दी, जिसके नतीजे में शिया फ़िक़ा और जाफ़री मकौबन फ़िक्र ने इस्लाम के फ़िक़ही व कानूनी मंजरनामे पर गहरा असर छोड़ा। इसी दून इमाम सादिक़ ऐन में जाफ़री फ़िक़ा के 5 उसूल वज़ा हुए: किताब, कुरान, संत, अहादीस, अक़्ल, इज्मा और अक़लानी क़ियास। ये तमाम उसूल दरअसल इमाम बाक़िर ऐन के इल्मी वर्से का तसलसल थे, जिन पर इमाम सादिक़ ऐन ने मज़ीद तस्ब अमल की तालीमी व फ़िक्री तहरीक। अगरचे इमाम बाक़िर ऐन का दूरन इमामत सिर्फ चंद बरसों पर मुश्तमिल था, लेकिन उनका इल्मी मकतब ने ऐसी बुनियादें रखें कि आने वाली नस्लों के लिए कुतन अमल बना। अपने अहले संत और अहले कलाम के साथ इल्मी मुबाहिस मुनक़िद किए ताकि इस्लाम में फ़िरक़ा वारियत का ख़ात्मा हो और हर मुसलमान कुरान और संत से मुंसलिक रहे। अपने अपने चंद शागिर्दों को ख़ुसूसी तौर पर मुंतखब किया और उन्हें इस उम्मत के लिए रहनुमा बनाया। इन शागिर्दों ने बाद अज़ा अलम कलाम, अलम अल फ़लसफ़ा, अलम अल तफ़सीर, अलम अल हदीस और अलम अल फ़िक़ा के ऐसे मनाज़िल तय किए कि आज भी फ़िक़ा जाफ़री और इल्मी मदारिस उन्हीं उसूलों पर कायम आउबनाद तौर पर इमाम बाक़िर ऐन का मकतब मसस था। अपने मुक्कातुल मुख्तलिफ को एक समत में लाने के लिए एलएस लिलफ़क़ी ग़रा यानी फ़िक़ा का सबसे बड़ा मुब्दा कुरान और संत है का उसूल बयान किया। इससे शिया फ़िक़ा को नए ज़ाविया नज़रसीन मुनज़्ज़म किया गया। अपने सुन्नी उलमाए किराम के साथ मुखालिफाना रवैया के बजाय मुकालमा पर ज़ोरदास रोए के नतीजे में इमाम बाक़िर ऐन के मकतब ने न सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी उलमा को भी अपनी इल्मी बसीरत से मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। इमाम बाक़िर ऐन की शहादत ने इस्लामी दुनिया में एक ऐसा इल्मी खला पैदा किया जिसे पूरा करने के लिए इमाम जफ़र सादिक़ ऐन और बाद अलसला इमाम मूसा काज़िम ऐन ने अपनी जिदोजहद जारी रखी। इन दोनों ने अपनी पूरी उम्र इमाम मोहम्मद बाक़िर ऐन के असलाफ़ के इल्म और फ़हम के तसलसल को बरकरार रखा और इस्लामी फ़िक़ा को दर्जात दिए। आज शिया मदारिस और हिफ़्ज़त इल्मिया में इमाम मोहम्मद बाक़िर ऐन का मकाम एक ऐसा चट्टान है जिस पर नस्ल नौ को रहनुमाई हासिल होती रहती है। 7 ज़ू उल-हज का तारीख़ी पस मंज़र। इस दिन का चुनाव ख़ास तौर पर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ऐन की शहादत के तनाज़ुर में किया जाता है, मगर इस्लामी साल में ज़ुल्हज्जु की अहमियत हज और क़ुरबानी अरफ़ा का दिन और दीगर मुनासिबतों के बाइस भी बहुत ज़्यादा है। 7 ज़ू उल-हज को लोग सिर्फ इमाम बाक़िर ऐन की शहादत के तनाज़ुर में नहीं बल्कि इस दिन की दीगर रूहानी मुनासिबतों को भी मद्देनज़र रखते हैं। अरब में इस दिन की खुसूसियत ये कि आज से 1400 साल से ज़ायद अरसा क़ब्ल अहल बैत ऐन के अजीम इमाम ने अपना खून कुर्बान किया और हक़ व इल्म को ज़िंदा रुके अज़ादार के तरीक़ कार में मजालिस, सोग, मातमी जुलूस, ज़िक्र, मसाइब और तालीमी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। मकामी हिफ़्ज़त इल्मिया और मदारिस में इस दिन को ख़ास अहमियत दी जाती है और तलबा से मुहक्किकाना मज़ामीन और मकाले लिखवाए जाते हैं, जिनमें इमाम बाक़िर ऐन
کہ علمی کارناموں ان کے سیاسی و سماجی مواقف اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس طریق کار نے ذوالحجہ کے اس دن کو صرف ماتم تک محدود نہیں رکھا بلکہ علم و تعلیم کا مرکز بھی بنا دیا ہے۔ بہت سے شہروں میں اس دن بزرگ علماء، فضلاء اور دانشور اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو امام باقر کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی جائے۔ امام باقر کی تعلیمات کا عصری تشریحی زاویہ آج کے دور میں جہاں تشدد، بنیاد پرستی اور دہشت گردی نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں امام محمد باقر کی تعلیمات ایک معنوی و اخلاقی ضابطہ حیات فراہم کرتی ہیں۔ اپنے جس طرح علم الہی کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیش کیا، وہ جدید دور کے تعلیمی اداروں میں بھی درس شریعت اور درس فقہ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اب کے اصول فقہ اور ان کے اقوال حکمت عملی آج کے زمانے میں مسلمانوں کو درپیش جدید مسائل جیسے انسانی حقوق، معاشی انصاف، بین المذاہب مکالمہ کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم امام باقر کے کردار کو تجزیہ کریں تو ہمیں دو اہم نکات سامنے آتے ہیں: علم و فکر کی آزادی اور سیاسی شعور۔ نے اپنی علمی مجالس میں ہر قسم کے تبصرے اور سوالات کی دعوت دی جس سے اہل علم کو نئی جہتیں ملسوس شعور کی بات کریں تو اپنے ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن طاقت کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اپنے فرمایا، کون سا حق ایسا ہے جسے میں بیان نہ کر دوں؟ یہ جملہ آج کے دور میں بھی نوجوانوں کو سیاسی شعور اور حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے مہمیز کرتا ہے۔ اسی طرح اب کی حدیثیں اور اقوال حکمت عملی، مثلاً عدالت و مساوات، ظلم و افراتفری سے بچاؤ، جدید فکری مباحث میں موجود ہیں اور نصابوں کا حصہ امام باقر نے اخلاقیات کی جو بنیاد رکھی وہ آج بھی بعض علماء اور ماہرین نفسیات کے نزدیک جدید اخلاقیات کے عین فلسفہ سے ملتی ہے۔ اپنے فرمایا، الخلق ست من القول، اس کا مطلب ہے کہ عمل اور کردار اقوال سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ آج کے سماج میں جہاں صداقت و شفافیت اور اخلاقی اقدار مدوم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں امام باقر کی اس بات کو بروئے کار لا کر معاشرے کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرتی روابط میں عدل، انصاف، رحمدلی اور مدد کا تصور پیش کیا جو عالمی بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہیں۔ 7 ذوالحجہ، عزاداری کے پہلو اور علمی اجتماعات۔ شماری لحاظ سے آج دنیا بھر کے شیعہ مسلمون 7 ذوالحجہ کو امام باقر کی یاد میں مجالس و محافل عزات منعقد کرتے ہیں۔ یہ مجالس صرف مقتل خانی تک محدود نہیں رہتی بلکہ تعلیمی محافل بھی منعقد کی جاتی ہیں جہاں امام باقر کی سوانح حیات، علمی خدمات اور فکر عمامی پر مباحث ہوتے آؤتوست علماء حاضرین کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں امام باقر کے نقش قدم پر چلیں، علمی و تربیتی ادارے قائم کریں اور امت کی فکری رہنمائی کے لیے کردار ادا کریں۔ ان مجالس کی اندرون خانہ کیفیت میں ماتم اور نوحہ خوانی ہوتی ہے تاکہ اہل بیت کے مصائب کا احساس پیدا ہو۔ باہر سڑکوں پر عزاداری کے جلوس برآمد ہوتے ہیں جن میں علم و پرچم اٹھائے جاتے ہیں اور ماتمی دستے جلوس ران حق کے نام پر عزاداری کرتے آؤ جلوس کی قطاریں افضال و فضلہ کے نوحے اور اجتماعی عزاداری ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے جو انسان کو خود احتسابی پر مجبور کرتی ہے۔ ان مجالس کے ساتھ ساتھ حدیث خوانی و تفرن کلام امام باقر کے سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ مدارس میں اس دن خصوصی لیکچرز ہوتے ہیں جو طلباء کو امام باقر کے فقہی اصول سے روشناس کراتے ہیں۔ بعض مقامات پر تقربات علمی کا اہتمام ہوتا ہے جہاں فکری و تحقیقی کتب کے عنوانات پر مباحثے ہوتے ہیں اور نئی علمی تحریریں پذیرائی پاتی ہیں۔ اس دن کے قرآنی اور حدس اجلاسوں میں قاریان کلام امیر المومنین اور نوافل کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ روحانی سکون حاصل ہو اور امام باقر کے مکتب سے وابستگی مزید مضبوط ہو۔ امام باقر کا مکتب اور جدید تعلیمی نظام۔ امام محمد باقر کے مکتب نے مدارس دینیا کو نئی راہوں پر گامزن کیا۔ اب کے ذریعہ استاد و شاگرد کا رشتہ تعلیمی روایات کا حصہ بنا اور آج تک حفظ قرآن، شران، احادیث اور دروس فقہ و اصول اسی روایت کا تسلسل ہے۔ اپنے اپنے اثر میں نئے اصول وضع کیے جیسے تنقد روایت، شخص مصادر اور ضبط الفاظ و معانی۔ یہ اصول آج کے دینی مدارس کے نصاب میں شامل آواز کے علاوہ امام باقر
نے عوام الناس کے لیے مخصوص نصاب کی بھی وضاحت کی تاکہ گھریلو اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں عام لوگ بھی مستفید ہوں۔ اصل امام باقر این کے مدارس میں تعلیمی پروگرام بڑے منظم انداز میں تیار کیے جاتے تھے، جن میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، ریاضی اور طب کے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اہل بیت این کے گھر کا دار العلوم تھا، جہاں نہ صرف دینی بلکہ سائنسی علوم میں بھی تدریس ہوتا تھا۔ اس کی روشنی آج کے عالمانہ ماحول میں نظر آتی ہے، جہاں اسلامی یونیورسٹیوں اور دینی تعلیمی اداروں نے امام باقر این کے اصول پر عمل پیرا ہو کر جدید علوم و فنون کے ساتھ دینی علوم کو یکجا کیا ہے۔ اختتامیہ امام محمد باقر این کی شخصیت و مکتب آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشل رہا ہے۔ 7 ذو الحج کا دن صرف ماتم اور افسوس کے جذبات سے بھرپور نہیں بلکہ علم و حکمت کا جشن بھی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن امام باقر این کے علمی و عملی اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اپنے اندر علم، فہم، عقلانیت اور عمل کا توازن قائم کرے۔ امام باقر این نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین اسلام کا حقیقی مزاج علم، عمل اور اخلاقیات کا حسین الف تزاج ہے، تاکہ فرد و معاشرہ دونوں سالم اور متوازن رہیں۔ آئیے اس 7 ذو الحج کو امام محمد باقر این کی یاد میں نہ صرف ماتم کریں بلکہ ان کی سرت طیبہ کو اپنے افکار و اعمال میں ملحوظ رکھتے ہوئے عہد کریں کہ ہم بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے علم و فہم کو عام کریں گے، عدل و انصاف کے قائل ہوں گے، مظلوموں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور پوری انسانیت کو دین حق کی روشنی سے روشناس کروائیں گے۔ اس کے ذریعے ہم امام باقر این کے حق امامت کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی شہادت کے ماتم کو مقصدیت بخش کر اہل قبور کے لیے رہنمائی بن سکتے ہیں۔